قرآن مجید کے 23ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اس پارے کا جو آغاز کیا تو ایک مومن کی تقریر سے کیا۔ 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ یاسین کے تعلق سے ہمارے یہاں کیا معروف ہے کہ یہ سورت قرآن کا دل ہے، ہارٹ آف قرآن۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے پاس میں سورہ یاسین کی تلاوت کرو، تو اس طرح کی روایتیں بھی مشہور ہیں، لیکن جو ان کی سند ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ تو اس طرح کی کوئی فضیلت سورہ یاسین کی نہیں ہے۔ یاسین دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا نام، لیکن یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات کے تعلق سے ہم شروع میں الف لام میم جو پہلا پارہ تھا ہمارا، جو پہلا درس تھا، وہی پر ہم ساری باتیں کرائیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کے معنی کو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، گاؤں والوں کا۔ اس گاؤں میں اللہ رب العالمین نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ کتنے؟ 2 نبی، ایک ساتھ 2 نبی گئے۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کیجئے جب ان کے پاس میں پیغمبر آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب شروع میں ہم نے اس گاؤں کی طرف 2 نبیوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو قوم نے، گاؤں کے لوگوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دونوں کی مدد کی تیسرے کے ذریعے۔ دیکھیں ذرا، گاؤں ہے، 2 کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے تیسرے کو بھیج دیا، 3 نبی۔ اب یہ کون سی قوم تھی، کون لوگ تھے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، جو تینوں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ بہرحال اب ہوا کیا، جب یہ قوم کے پاس میں آئے، ان کو دعوت دی، تو قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر وہی گھسی پٹی بات، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور وہی اعتراضات جو ہر قوم کے لوگوں نے نبی کے سامنے کی۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے آگے چل کے ذکر کیا، ایک چوتھا بندہ آیا۔ دیکھیں گاؤں ایک ہے اور 4 لوگوں کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، یا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو، ان پیغمبروں کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی دعوت کے اوپر تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ قوم کا ہی کوئی نیک آدمی تھا جس کو قوم کے لوگ جانتے بھی تھے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھڑا کیا نبیوں کی مدد میں۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا آگے کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا آگے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اور بھلا مجھے کیا ہوا آگے کہ میں اپنے رب، اپنے رحمان کو چھوڑ کر کے
تمہارے ان بناوٹی معبود کی عبادت کروں کہ میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کے اندر طاقت نہیں کہ مجھے بچا لیں یا میری سفارش کر دیں. اب کیا کیا قوم کے لوگوں نے؟ اس نے دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا. اب اللہ رب العالمین نے دیکھیں اس کا تذکرہ ختم نہیں کیا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے کہا جنت میں داخل ہو جا. اللہ رب العالمین نے اس کا بتایا اس شخص کا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. گرچہ قوم نے مارا لیکن یہی بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون. اے میرے اللہ کاش میری قوم جان لیتی کہ تو نے میرے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے. قوم نے مارا, جان سے ختم کر دیا, لیکن اب بھی قوم کی پرواہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں, میں قوم کے لوگوں کو پھر سمجھاؤں. یہی صفت ہوتی ایمان والوں کی کہ ایمان والے کافر ہونے کے باوجود محبت کرتے ہیں کافروں سے. کیوں؟ ایمان لے آؤ. ایک صاحب کہنے لگے یار تم ہمیں اسلام کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو اسلام کی دعوت؟ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, تم رکھو. میں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. کہا محبت ہے؟ ہاں آپ سے محبت ہے تبھی تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے تیرا پڑوسی ہے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو نے دعوت نہیں دی, کل قیامت کے دن اللہ تجھے بھی پکڑے گا. کہا ہماری دعوت کی دو وجہ ہوتی ہے, ایک تو آپ سے محبت ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب بھی دینا ہے کہ قیامت کے دن آپ ہی ہمارا گریبان پکڑو گے. تو اسلام محبت کا مذہب ہے. اچھا اب ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ قبر میں عذاب ہو رہا ہے عذاب. اللہ رب العالمین جب سور پھکوائے گا, اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو قبر سے سب اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا قبر سے اٹھ کر کے سب لوگ تیزی سے اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے. تو مشرکین اہل قبر کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. جو قبر کے اندر کے جب وہ اٹھیں گے تو کہنے لگیں گے ہائے افسوس ہمارے آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. کیا کہیں گے؟ ہمارے آرام گاہ سے. اب آرام گاہ تو کیسے کہتے ہیں؟ یہاں پر چین و سکون میں ہو, آرام سے کولر کی ہوا میں, اے سی کی ہوا میں آپ سو رہے ہو, اور جب اٹھا دے تو تب آپ کہو کہ یار ہمارے آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا. تو کیا قبر کا عذاب نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, لیکن وہ قیامت کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا, خطرناک ہوگا کہ اس منظر کو دیکھ کر کے وہ جتنا عذاب پیچھے ہوا ہوگا ان کو سب ایک خواب لگے گا, اس کو وہ بھی آرام لگے گا. اس قدر خطرناک قیامت کا منظر ہوگا. جی اللہ نے بیان فرمایا. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن. یہ وہی دن گئے, یہ وہی منظر گئے جس کا تم سے رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون. اور اس وعدے کو پیغمبروں نے سچا قرار دیا تھا, پیغمبروں نے تصدیق کی تھی, لیکن تم نے نہیں مانا تھا. اب دیکھیں ذرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, ہم نے اس کو پیدا ایک نطفے سے کیا گے, ایک اچھلتے کود سے پانی سے کیا گے. آج تم بڑے پراؤڈی بن کے بیٹھے ہو, متکبر جابر, کہا کہ میں سب کچھ ہوں,
تم دیکھتے نہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا؟ ایک گندا پانی جس کی نگاہ میں تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے، تم اس کو گندگی کہتے ہو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ نے تمہیں اس سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو کھلم کھلا جھگڑارو بن گیا۔ اللہ بتا رہے ہمیں کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا فرماتا اللہ؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے تو تم مثالیں بیان کرتے ہو اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہو۔ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا گے، جاننے والا گے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اعتراض کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ ہم تو مر کر کے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ذروں کے اندر بہ جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتا ہے وہ تو وہی ذات ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جب اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ اور ایک مقام پر پتہ اللہ نے کیا کہا سورہ قیامہ کے اندر؟ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی انگلیوں کے جو پور ہے نا، جس کو کہتے ہیں فنگر پرنٹس، کیا کہتے ہیں؟ تجزیہ کے ایک انسان کے دوسرے انسان سے یہ میل نہیں کھاتے۔ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ ایک انسان کے دوسرے انسان سے اتنے کروڑوں خربوں کے تعداد میں ہونے کے باوجود میل نہیں کھاتے، ہر ایک کے الگ الگ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو تمہارے پور کو صحیح طور پر بنانے پر قادر ہے۔ جیسے تمہارے پور تھے شروع کے اندر، اللہ کی ذات اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ویسے ہی وہ پھر بنا دے۔ اور آپ جانتے ہیں نا بڑا مشہور واقعہ، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا بچوں کو بلایا، کہا میرے بچوں، کہا ابا کیا کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری جو راکھ ملے کسی کو سمندر میں ڈال دینا، کسی کو ہوا میں اڑا دینا، فضاؤں کے اندر بہا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب اس نے سوچا کہ اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، میں تو ذرات بن کے پھیل گیا۔ اور اللہ کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے سورہ یاسین میں کیا کہا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العالمین کو جب کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کرنا کیا ہے؟ کن، لفظ کن کہا، اللہ رب العالمین نے کہا لفظ کن، اور وہ بادشاہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے یہ بات کیوں کہی تھی اپنے بچوں سے؟ تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد میں جلا دینا اور میری جو راکھ ہو اس کو بہا دینا، اڑا دینا؟ بادشاہ کہتا یا اللہ تیرے ڈر سے۔ کس سے؟ تیرے ڈر سے، مجھے اپنے گناہوں کا خوف تھا۔ کہا تو نے میرے ڈر سے کیا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ جا، تیرے رب نے تجھے اسی وجہ سے معاف کر دیا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی انسان کو مگرمچھ کھا جائے، اناکونڈا نکل جائے، کوئی کہاں مر جائے، کوئی کہاں مر جائے، قبر کیسے ملے گی؟ یا قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ اس کو موت دے گا پھر قبر دے گا۔ تو موت بھی اللہ دیتا ہے اور قبر بھی اللہ دے گا۔ تم کہیں بھی مر جاؤ یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، وہ تمہیں قبر دے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہذا اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب آگے چل کے سورۃ صافات شروع ہوتی ہے۔ کون سی سورت؟ صافات۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا مشہور واقعہ بیان فرمایا، جانتے ہیں آپ لوگ، کئی مرتبہ سنا ہے آپ نے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، بچہ پیدا ہوا، ابھی ماں کی گود میں تھا، اللہ نے کیا امتحان لیا؟
کہ جا اور اس چٹیل میدان کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ جا. بیوی کو کہا کہ چلو. چلی ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام، چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے جانے لگے. ہماری ماں پوچھتی ہے ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس بیابان کے اندر نہ کوئی پرندہ گئے نہ کچھ گئے، اور آپ مجھے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ ہماری ماں کہنے لگی کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا. کہا تو شوق سے جائیں. اذن لا یزیون. یہ دیکھو ایمان، ایمان دیکھیں، اسے کہتے ہیں ایمان. اور جب ایسی ماں ہوتی ہے نا تو بچہ بھی پھر نبی ہی بنتا ہے. جب ایسی ماں ہوتی ہے اور ایسا باپ ہوتا ہے. تو چھوڑ کے گئے بیابان وادی کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں نہیں چھوڑا. زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جس کو آج ہم لوگ بھر بھر کے لاتے. بولو لاتے کہ نہیں لاتے؟ اس قدر قربانی، اور قربانی کو دیکھو اللہ نے کیسا قبول کیا. آج اس پانی کی برکت آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس پانی میں اتنی برکت رکھی کہ علاج، بیماریوں کا علاج اس سے اللہ رب العالمین کروا رہا ہے، اسی پانی سے. اب کیا ہوا؟ جب بچہ بڑا ہوا اللہ نے کیا فرمایا خواب کے اندر کہ یہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر. اب وہی ذکر ہو رہا. اللہ فرماتا ہے رب هب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. کون سی اولاد مانگی؟ نیک اولاد. ہمارے لوگ لڑکا مانگتے ہیں، اللہ لڑکا دے دے، لڑکا دے دے. اللہ کے بندو مانگنا ہے تو نیک مانگو، نیک ساتھ میں لگاؤ، ورنہ تو آج کل بچے شیطان ہو رہے زیادہ. دیکھیں اللہ نے قبول فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بردبار بچے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، دور دھوپ کو پہنچ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. مشورہ مقصود نہیں تھا، دیکھنا مقصود تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا انشاءاللہ کہ بچہ کیسا ہوگا، اور بچہ ویسا ہی نکلا. کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے ابا اللہ نے آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اگر اللہ تعالی ہمارا امتحان آج ایسا لے لیتا، امتحان ہی لیتا، اگر آپ ہوتے باپ اور آپ کا بیٹا ہوتا، وہ کیا کہتا؟ اب بڈھے صبح تک کیوں نہیں دکھے گا؟ ہوتا نہیں آج یہی بچے، آج یہی تربیت ہے ہماری. اب دیکھیں ذرا وہ منظر آیا. کون سا منظر؟ فلما اسلم. جب دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. کس کے بل؟ پیشانی کے بل. کیسے لٹایا تھا؟ الٹا. بکرے کو جس طرح لٹاتے ہیں نا، کیسے لٹاتے ہیں؟ دائیں پہلو کے اوپر، ویسے ہی لٹایا ہوا تھا. تو آپ ایسے کریں گے تو پیشانی ٹک جاتی ہے. تو یہی طریقہ تھا. اس کے بعد میں جب چھری چلانے لگے تو اللہ رب العالمین نے چلنے نہیں دی، ان کو ذبح ہونے نہیں دیا، اور ایک جانور بھیجا. اچھا یہ جانور کون سا تھا؟ بکرا؟ دمبا؟ وہ دمبا کون سا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل، جب انہوں نے قربانی پیش کی تھی تو اللہ نے جس کی قربانی کو قبول کیا تھا تو اس نے دمبا پیش کیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کو پالا، خوب پالا، اور جب یہ موقع آیا تو اس دمبے کو بھیجا اور اس کو قربان کیا گیا. لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسے ہی ہے. بلکہ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ بھائی اللہ نے ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، چاہے وہ دمبے کی شکل میں ہو، وہ کون سا تھا ہمیں نہیں پوچھنا،
بس بھیجا تو بھیجا. اور اللہ کا کرنا دیکھیں پھر اللہ رب العالمین نے قربانی کو شروع بھی کر دیا. سال میں ایک مرتبہ الحمدللہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتی ہے. اب دیکھیں آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی. کیا فرماتا اللہ؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کون رہتے؟ یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام اللہ نے کیوں بچایا ان کو؟ کیونکہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کری. کیا بیان کری؟ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ تسبیح پڑھی اللہ رب العالمین نے اس تسبیح کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اور کہاں پر نکالا؟ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم. ان کو ایک چٹلیل میدان میں اتارا اور وہ بیمار تھے, کمزور ہو گئے تھے چٹلیل میدان کے اندر. اور پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک درخت پیڑ اگائے. مفسرین کہتے ہیں کدو ککڑی وغیرہ کے پیڑ تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ کھلائے تو پھر وہ تر و تازہ ہو گئے. تو یاد رکھیں اللہ نے بتایا کہ اگر میرے نبی بھی توبہ نہیں کرتے اور یہ دعا نہیں پڑھتے تو قیامت تک, کب تک؟ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. ہم تو نبی بھی نہیں اور پتہ نہیں پھر بھی کر کے چلتے ہیں. توبہ کچھ نہیں. بعض لوگوں کا اللہ معاف کرے یہ حال ہے, بعض لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں نماز کی, روزے کی, ایمان کی, بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ ارے جہنم میں ہمارا چمڑا کٹ جائے گا. کٹ جائے گا کوئی بات نہیں. تمہیں ماچس کی تیلی کی آگ برداشت نہیں ہے, وہ جہنم کی آگ تم برداشت کر لو گے. اللہ کے لیے اللہ کے آداب کو مت مانگو اللہ کے آداب. اب آگے چل کے سورہ صاد شروع ہوتی ہے. سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا. کس کا؟ اپنے نبی داؤد علیہ السلام کا. کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس میں جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی. اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. جب وہ دیوار کو کود کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. کیا ہوا؟ دو لوگ دیوار فان کر کے, دروازے سے نہیں, دیوار فان کر کے داؤد علیہ السلام کے کمرے میں آ گئے. اور جب یہ داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام ڈرے. اب اللہ کے نبی ہیں اور ڈر رہے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ غیب نہیں جانتے ورنہ خوف نہیں کھاتے. ڈرے. جب وہ ڈرے یہ دونوں آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم کوئی غلط ارادے سے نہیں آئے, ہم تو ہمارے جھگڑا لے کر کے آئے کہ آپ ہمارا جھگڑے کا حل کریں. پھر انہوں نے کہا بھئی کیا جھگڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, لہو 99 ناجہ, اس کے پاس میں 99 بکریاں آ گئیں یا دمبی آ گئیں. کتنی؟ 99. ولی ناجۃ واحدہ, اور میرے پاس میں ایک دمبی گئے یا ایک بکری گئے. فقال اطفلنیھا وعزنی فی الکتاب. تو یہ کہتا ہے جو تیرے پاس میں ایک بکری ہے وہ بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 ہو جائے, میری سینچری ہو جائے. اور کیا کہا؟ وعزنی فی الخطاب, اور بات کرنے میں یہ زیادہ چاپلوس گئے, میرے پر بھاری گئے. دو بھائی, ایک کے پاس میں 99 اور ایک کے پاس میں اکیلی. کہ تو ایک رکھ کے کیا کرے گا, یہ بھی مجھے دے دے. تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وادنا الى سواء الصراط. جب یہ دونوں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ میں حق کے ساتھ میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے یہ کہا ایک نصیحت کرتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہوگا, تیرے پاس میں جو 99 ہے وہ تیری ہے, جو ایک اس کی ہے تو وہ ایک اس کی ہے, وہ تجھے نہیں دے گا. بلکہ بعض شرکا ایسے ہوتے ہیں
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اپنے شریک کا مال کھا جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں یہ دونوں چلے گئے تو ان کو احساس ہوا کہ مجھے اللہ نے آزمایا ہے، تو سجدے میں گر پڑے۔ اچھا، یہ آزمائش کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آئے تھے تو یہ فرشتے تھے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 99۔ اب ہوا کیا کہ ان کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو داؤد علیہ السلام کو پسند آ گئی، تو انہوں نے اس کے شوہر کو وہاں بھیج دیا، اس محاذ پر بھیج دیا یا اس جہاد پر بھیج دیا جہاں پر موت ہونی تھی، تو وہ مر گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ نے یہ سمجھایا ان کو کہ جب تمہاری 99 موجود تھی تو تم نے ایک کیوں لی؟ لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی واقعات ہیں جو یہود و نصارہ سے چلے آ رہے ہیں اور ہماری قوم کے لوگ بہت سے لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان تھے، اور وہ سجدے میں کیوں کرے؟ کیوں ان کو لگا کہ میں آزمایا گیا؟ کیونکہ وہ لوگ دیوار فام کے آئے، دروازہ کھلا نہیں تھا، یعنی ان کو لگا کہ بھائی لوگوں کو ضرورت ہوگی مجھ سے ملنے کی، اور میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، لوگوں کے مسئلے نہیں سن رہا، اللہ نے مجھے آزمایا کہ لوگ مجھ سے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہی واقعہ ہو اور یہی چیز صحیح ہو، وہ نہیں ہے کیونکہ نبی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ نبی جو ہے نعوذ باللہ ایک عورت کے بہکاوے میں آ جائے اور اس کو شوہر کے قتل کرانے کے لیے پلان بنائے، یہ نبی کی ذات کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سب جھوٹے باتیں۔ اب دیکھیں ذرا آخری بات ہم کرتے ہیں، آگے چل کے سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات فرمائی، دیکھیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بڑی مشہور بات کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ تو مشرکین اپنے معبودان باطلا کو اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے تھے، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی مانتے تھے۔ تو جب وہ اس عقیدے کو رکھنے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود، اور ان ہستیوں کو صرف سفارشی سمجھنے کے باوجود مشرک ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچیں۔ اور ایک بات جو اللہ نے کہی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ علم نہیں دیے گئے، کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سننا بات غور سے، اللہ نے کیا کہا؟ جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور جن کو اللہ نے علم نہیں دیا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تو کئی لوگ جنہوں نے کئی ایسے لوگوں کو اپنا ریبر بنایا ہوا ہے جو عالم نہیں ہے، جو علماء نہیں ہے، اور ان سے علم سیکھ رہے۔ آپ مثال لے لیں محمد علی مرزا، جو کوئی عالم نہیں، مدرسے کا فارغ بھی نہیں، اور صحابہ کرام کے خلاف بھونکتا گئے، ان کے خلاف زبان دراز کرتا گئے، لیکن ہماری قوم ہے کہ اس کو بڑا عالم سمجھتی۔ اللہ کے بندو، یہ علم ہے، اور علم جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر صحیح علماء سے لیا جاتا ہے، ہر کسی سے نہیں۔ اس کو سمجھو، ہماری قوم کیوں برباد ہوئی؟ کیونکہ ہماری قوم نے دیکھا کوئی بھی آیا ہے اور قرآن و حدیث کے نام کا چورن بیچ رہا ہے، کہا لے لو، مت لو، جب تک تمہارے اندر راسخ علماء موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، قرآن و حدیث کے عالم ہیں، تمہیں چاہیے کہ علم ان سے لو، مسئلہ ان سے پوچھو۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث اٹھ جائیں گے؟ نہیں، یہ کتابیں نہیں اٹھیں گی، یہ تو موجود ہوں گی۔ صحیح معنوں میں جو ان کے ماننے والے ہیں، جو صحیح علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر جہال بچیں گے، وہ مفتی بن جائیں گے،
اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. اللہ کے لیے سمجھو بات کو. علم لینا گے, اسی لیے اللہ نے بتا دیا قرآن کی آیت کے اندر, عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے, کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے سب سے اہم چیز ہے دین کا علم. جب بازار کے اندر ایک مٹکا خریدنے جاتے ہو نا, گرمی کا عالم ہے, مٹکا لاؤ کہ دیکھو کہ کہیں سے چھید تو نہیں ہے, کہیں سے کچھ تو نہیں ہے. جب دنیا سے اتنی چھوٹی چیز جو تمہیں خریدنا گے اس میں اتنی تحقیق, لیکن جو دین کا علم گے جس سے تمہاری آخرت بنے گی, جنت بنے گی, وہ تم نہیں سوچتے. اور ہر کسی کو تم نے رہبر بنایا ہوا ہے جو تمہیں لال کتاب پڑھ کے سناتا ہے, کالی کتاب پڑھ کے بتاتا ہے, اور تم اس کے پیچھے چلتے ہو. فلاں کا قول ہے, فلاں کا قول ہے. نہیں, اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کی بات کا اعتبار ہے, یا تو وہ رب کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور صحیح معنوں میں اس چیز کو اگر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے تو وہ ہوں گے علماء, جو صحیح علماء ہیں, صحیح جانکار ہیں. لہذا دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے علم کو صحیح علماء سے لینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ فرمائے, ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.